پیارے دوستو، میں ہوں شہدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی سٹوری میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے سٹوری کی جانب۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات و تدفین کی تفصیل مل سکے، لیکن آپ کی وفات و تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے۔ اس موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ پوسٹ کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لبان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی، اور اسی نور نبوت کا یہ حصہ تھی۔ آپ کے دماغ اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال تھی۔ یہاں آپ سے ایک حدیث مبارک بھی شیئر کرتے چلیں
کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے. اس نے آپ کی بڑی خدمت کی. واپسی پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ہم سے ملنے مدینے بھی آنا. کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو. آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا ہوتا. صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے. ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا. آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو سب علماء کرام اور لوگوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ سب نے انکار کر دیا ہم نہیں جانتے. ایک بوڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دکھلا دے. بوڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس بوڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو. اسی وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کھودنا شروع کر دو. جیسے ہی زمین کو کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے. امید ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی. اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو فیس بک پر یا دوسرے پوائنٹس پر شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.